قرآن کہتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو اور گناہوں سے بچو۔ اب ایک بات کہہ دوں پھر آگے بڑھ جائیں، نماز اسی وقت قبول ہوتی ہے جب پیٹ میں حلال، اگر پیٹ میں حلال نہیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا گیا 40 دن تک اللہ نہ اس کی نمازیں قبول کرتا ہے نہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو اس لیے نماز پڑھنے سے پہلے پیٹ میں حلال بھی ہونا چاہیے۔ جھوٹ بول کے کماؤ گے، دھوکہ دے کے کماؤ گے، کسی کا مال ہڑپ کر جاؤ گے، کسی کا قرض لے کر کے ڈبا دو گے، نماز قبول نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا نماز پڑھو سب معاف ہے، میں نے کہا بالکل سب معاف ہے، لیکن نماز ہو تو صحیح معاف ہے۔ اگر ایک سجدہ بھی قبول ہو گیا تو آدمی جنتی ہو گیا، لیکن قبول تو ہو نا۔ جب پیٹ میں حرام پڑا ہوا ہے، سب کا لے کر کے ڈبا دیا، کھا لیا، ہڑپ کر لیا اور رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت میں۔ آج کل تو لوگ حرام پر اتنے تلے ہوئے ہیں کہ آج حلال و حرام دیکھا ہی نہیں جاتا۔ میرے بچے اچھا موبائل استعمال کریں، میرے بچے اچھے کپڑے استعمال کریں، میرے بچوں کو بھی گاڑیاں ہو، میرے بچوں کا بھی اچھا مکان ہو۔ ارے نادان، یہ دنیا کیا دیکھ رہے ہو؟ حرام سے گھر بنایا تو کیا کیا، حرام سے بچوں کو آئی فون دلایا تو کیا کیا، حرام سے بچوں کے اچھے کپڑے پہنائے تو کیا کیا۔ ان کو بھی تباہ کر رہا ہے، اپنے آپ کو بھی تباہ کر۔ اگر بچوں کی پرورش حرام مال سے کی، نہ بچے تیرے وفادار رہیں گے نہ اللہ رسول کے وفادار رہیں گے۔ آج جلسے کتنے ہو رہے ہیں؟ آج سے 100 سال پہلے ایسے جلسے نہیں ہوتے تھے۔ جاؤ اپنے بڑے بزرگوں سے، باپ داداؤں سے پوچھو، ایسے جلسے روز نہیں ہوتے تھے۔ آج تو جلسہ شہر میں نہ بھی ہو تو یوٹیوب پہ بیٹھ کر کے آپ پوری دنیا کا کہیں کا بھی جلسہ سن رہے ہو، لیکن جلسہ سن کے سدھر رہے ہو کیا؟ کیوں؟ کیونکہ پیٹ میں حرام بھرا ہوا ہے۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ اور برا نہیں مانے، جو سن رہے ان کی پیٹ میں بھی حرام بھرا ہوا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو سنا رہے ان کے پیٹ میں بھی بھرا ہوا ہے۔ زبان میں تاثیر ہے، بتاؤ کہاں تاثیر؟ بھئی حلال کو لازم نہیں پکڑو گے تو حلال سے تاثیر ہو۔ میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں حلال کی تاثیر ہے، بلکہ حلال کھانے والوں کی زبان کھلنا تو دور کی بات ہے، لوگ ان کو دیکھ کے سدھر گئے۔ مجھے کوئی ثابت کر کے بتایا کہ غوث پاک غریب نواز نے کتنی تقریریں کی ہندوستان میں، لیکن ہم سے 90 لوگ بھی نمازی نہیں بنے اور ان کو دیکھ کر کے 90 لاکھ مسلمان ہو گئے۔ آپ مجھے بتائیں کیا تاثیر تھی؟ اب آپ سوچیں گے کہ یار آپ نے تو مشکوک کر دیا مقرروں کے کہ ان کے وہ قصوروار نہیں ہیں، اصل میں قصوروار آپ لوگ ہو، وہ لوگ بے قصور ہیں۔ کیونکہ جلسے میں جب بلاتے ہو مقرر لوگ کو تو یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کس کے یہاں حلال ہے کس کے یہاں حرام ہے، بلڈنگ کس کے یہاں ہے، دادا گیری کون کرتا ہے، کون دھاپ جما رہا ہے کہ میرے یہاں حضرت آنا چاہیے، حضرت کی دعوت ہونی چاہیے، اگر حضرت کی دعوت میرے یہاں نہیں کی تو سمجھ لینا پھر کیا ہوگا۔ تو پھر آپ سرنڈر ہو جاتے ہو، پھر آپ نہ حلال دیکھتے ہو نہ حرام دیکھتے ہو، وہیں مقرر صاحب کو پہنچا دیتے ہو۔ اور جو تقریر کرنے سے پہلے بیچارہ حرام کھا کے آئے گا وہ تو بے قصور ہے، اس کو تو پتہ نہیں، پتہ تو تمہیں ہے نا۔ تو آپ سے کہتا ہوں کسی رکشہ ڈرائیور کے یہاں کی دعوت لے لیا کرو، حرام دھندے والے کے یہاں کی دعوت نہیں لے، کیونکہ مقرر لوگ بے قصور ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا نا وہ بے قصور ہیں، لیکن قصوروار آپ لوگ۔ دعوت لینے میں امیر غریب مت دیکھو، حلال و حرام دیکھو، خود کھانے میں بھی اور کسی اور کو کھلانے میں بھی۔ اپنے پیر کو وہیں لے جاؤ جہاں پر حلال ہو حرام نہیں ہو، یہ چیز ہونی چاہیے، تاثیر ہوگی۔ لقمہ حلال کی تاثیر ہے، اگر اپنے بچوں کو کوئی صرف حلال کھلائے نا، حلال اس کی کوئی تربیت بالفرض وہ کر بھی نہ سکے تو بھی حلال میں یہ تاثیر ہے کہ بچہ وفادار ضرور ہو۔